اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا. غلام سعود سعیدی صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، شیخ زبیر علیزئی صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب. سارے دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں، رحمہم اللہ اجمعین، آمین. تو کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ مارچ 2007 کی بات ہے، مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا. تو آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں 10-11 بجے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل میں ڈیفنس کراچی کے اندر، مارچ 2007. پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کمرے میں سو جاؤں، پھر میں نے کہا یار زور کی نماز جماعت سے رہ جائے گی. خیر انتظار کیا، جب اذانیں شروع ہوئی تو میں نے جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس سے پوچھا کہ مسجد ہے قریب. اب مجھے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہوا ہے، نہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تعارف ہے. بے قاعدہ تعارف تو آپ کو میں نے بتا دیا کیا تھا. تو اس نے کہا جی یہاں سے کوئی 15 منٹ کی بات کے اوپر مسجد ہے. راستہ اس نے بتایا لیکن پھر بھی پوچھ کے ہی جانا پڑا کہ یہ گلیاں مڑنی پڑی. تو الٹیمیٹلی خیر میں مسجد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. بہت بڑی مسجد. جب پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی تھی. اب میری عادت ہے کہ میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا. میں وضو خانے پہ کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ وضو کر رہے تھے. میں نے کہا کہ جی ہم جماعت کروا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. بعد میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کسی مولوی نے آگے ڈانٹا نہیں ہے تو لگتا ہے کہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی ہے، کیونکہ دیوبندیوں نے تو ایک اپنا خود ساختہ فارمولہ بنایا ہوا ہے. پھر میں جب مسجد کے اندر گیا تو مسجد بہت بڑی مسجد. یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا تھا کراچی ڈیفنس کی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیڑا بیان القرآن تھے، بلکہ کیڑا قرآن. پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہم تو بابوں کے خدا کو مانتے تھے. کتابیں، وحی، ریویلڈ نالج، یہ چیزیں کہاں پتہ تھی. بس ایک روایتی دین پہ چلتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں ہوا جس سے میں سونگ لوں، کیونکہ سونگنے کی ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ فرقے کی مسجد ہوگی، یہ لکھا ہوگا تو یہ ہوگی. کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے، یعنی بریلویوں کی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا اگر بریلویوں کی نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی تو جماعتیں نہیں دوسری کرانے دیتے. میں نے پھر کسی سے ہمت کر کے پوچھا جی کس فرقے کی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا جی کسی فرقے کی نہیں ہے مسجد. ہم نے تو سوچا بھی تھا کہ فرقہ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے، ادھر کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. خیر میں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی لائبریری، کوئی مولوی، کوئی حضرت صاحب چلو ہم ملے، کیونکہ مجھے بھی تو شام تک ٹائم گزارنا تھا نا. سینگ پھنسانے کا تو شروع سے الگ وجہ سے شوق تھا. تو انہوں نے کہا جی نیچے ایک بنی ہوئی ہے لائبریری ٹائپ، مکتبہ بھی ہے، وہاں آپ چلے جائیں. وہاں جب میں نیچے گیا نا تو میں نے دیکھا اچھا آفس بنا ہوا ہے جناب، CDs رکھی ہوئی ہیں، کتابیں. وہ میں نے جب کتاب اٹھائی نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا. میں نے کہا یہ اس مردود کی مسجد ہے. یہ ظاہر ہم تو اس کو مردود ہی سمجھتے تھے نعوذ باللہ. تو میں نے کہا اچھا یہ ہے وہ. خیر میں نے کتابیں دیکھنی شروع کی، پھر CDs بھی دیکھی. ان دنوں CDs چلتی تھی. وہاں میں نے ایک CD دیکھی قرآن اور اقبال. ڈاکٹر اقبال کے اقبال ڈے پہ یعنی 9 نومبر کے دن ڈاکٹر صاحب نے کوئی 40-50 منٹ کی گفتگو کی تھی. وہ YouTube پہ آپ کو مل جائے گی. قرآن اور اقبال لکھے YouTube پہ. ہم نے بھی اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی سال پہلے. سر وہ سننے والا لیکچر ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا مرشد مانتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے میرے 2 مرشد ہیں، مولانا مودودی اور ڈاکٹر اقبال. خیر وہ CD جب میں نے لگا کے سنی اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے شعروں کی روشنی میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے. جواب شکوہ کا وہ شعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر اقبال نے کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے دنیا میں. اس کی وجہ سے میرا یعنی شغف اس طرف زیادہ ہوا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور سنوں. تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توحید تک پہنچا دیا ہے، آپ پہ شکر واجب ہو چکا ہے. اچھا پھر خیر میں حج پہ چلا گیا. حج سے واپسی پہ 2008 کے اوائل میں نے بخاری مسلم تو خیر پہلے پڑھے تھے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بھی پڑھ لی. اور اسی دوران پھر شیخ زبیر علیزئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو. پھر میں نے ارادہ کیا کہ ہم پھر سے کچھ آفس کے کولیگ سارے انجینئرز ہی تھے جا کے ملے ڈاکٹر صاحب سے. پھر ای میل کے اوپر ان کے جو تھے اسسٹنٹ ان سے ٹائم لیا، وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو
بلکہ ابھی یہ آخری دفعہ جب میں غامدی صاحب کو ملنے گیا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بھی گیا، جہاں جہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ ساری جگہ دوبارہ سے دیکھی. ایک بندہ ریکال کرتا ہے ساری. پھر ان کی قبر پہ بھی ہم گئے، وہاں جا کے بھی دعا کی. قبر بالکل سادہ کچی قبر بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی اس کے اوپر ایک تختی ہے، وہ بھی سادہ سی، کوئی اس طریقے سے نہیں. اس پہ لکھا ہے داعیہ قرآن اسرار احمد، کوئی رحمت اللہ علیہ، کوئی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا.